نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم. ونحن لذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله محمد رسول الله خالصا دخل الجنة بلا حساب وبلا عذاب. ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، موجود حاضرین عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں. کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے. تمہارے صدقے میں یا محمد کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے. بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت میں بھیجا. کاش اگر ہم امت محمدی میں نہیں آتے تو اس کی معرفت حاصل کرنا بھی مشکل تھا. کیوں؟ اگلے پیغمبروں کو بھی اس کی پوری طرح معرفت نہیں ہو سکی. کیوں؟ کسی نبی نے خدا ترس کی تعلیم دیا، کسی نبی نے خدا پرس کی تعلیم دیا. ایک ہمارے سرکار ہے جو خدا شناس کی تعلیم دیا. شناسائی، پہچان اللہ کی اگر مل سکتی ہے تو صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مل سکتی ہے. جب اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کی پیاری امت میں بھیجا تاکہ ہم اس کی معرفت اولا حاصل کر سکیں. سمجھو دوستو، تو دنیا میں کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد ہی تھا اس کا کنتو کنزًا مخفیًا، چھپا ہوا خزانہ تھا. کئی کو پیدا کرا پہچانا جاننے کے لیے، فابت ہو عرفان کے لیے انہیں کائنات کو پیدا کرا تاکہ لوگ مجھے جانے پہچانے. تو اللہ یکتا تھا کن سے پہلے، اسے اشتیاق ہوا کہ وہ پہچانا جائے، وہ ظاہر ہو جائے. وہ پہچانا ظاہر ہونے کے لیے کیا کرنا؟ تو اس کے جو معلوم میں تھا، عیان ثابتہ میں جو تھا، عیان ثابتہ نالج آف آلمائٹی اللہ، فیض اقدس اللہ کے معلوم میں جو تھا اسے خارج میں لانا تھا. معلوم میں تو تھا، ہے ہر چیز تھی، سب تھا، مگر خارج میں لانا تھا. اسے خارج میں کیوں؟ اسے دیکھنا چاہ رہا تھا انہیں. تو عیان ثابتہ میں جو ہے اسے آئینہ بنانا چاہ رہا تھا، خود آئینہ بن کر اسے دکھانا چاہ رہا تھا. ان اسے دیکھے، ان اسے دیکھے، ایک دوسرے کا آئینہ بنے. مگر دوست یہ بات یاد رکھنا، آئینے کو دیکھنے کے تو آنا دکھتاش نہیں، دیکھنے والے کو دکھا تھا. انہیں دیکھنا چاہا روپ میں، اسے کیا ملا؟ آئینہ نہیں ملا، اسی میں امیش ملا. جب ان اسے دیکھنا چاہا تو کتنا غور کر رہا تھا، ان خود نہیں ملا، اس میں ان ملا. تو اس کا آئینہ ان ہے، اس کا آئینہ ان ہے، ایک دوسرے کے لیے ہے. اور دیکھنا شرط ہے، دیکھنا شرط ہے. کیوں پیدا کر رہے دیکھنے دکھانے کو؟ تو کیا کرا؟ تو عیان ثابتہ میں سے جو اس کے معلوم میں تھا، سب سے بڑی تجلی، سب سے بڑا مقام مرتبہ جو اس کے معلومات میں تھا وہ تھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. عین ثابتہ میں جتنی بھی ہے اس میں اکمل، اعلیٰ، بڑا، جو اللہ کے تمام اسماء و صفات کا مظہر بننے کے قابل. جتنے اور بھی تھے پورے طرح مظہر نہیں تھے. اللہ کے تمام اسماء و صفات کے مظہر نہیں ہو سکتے تھے. صرف ایک ہے جو اللہ کے اسماء
اور صفات کا مکمل مظہر، مکمل لینا اس ذات رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ تو حضور بولے من رانی فقد راہ الحق، جو مجھے دیکھا انہیں حق کو دیکھا. تو رسول میں حق دکھتا. اگر ہمیں دیکھنا چاہیں کہ بھی انہیں کیسا ہے کیا ہے، بڑا احسان ہے اللہ کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اسے دیکھنے کی تلاش میں ادھر ادھر نہ کو جاؤ کہتی، ادھر ادھر مت بھٹکو جب تک آقا ہے بولے کہ مجھے دیکھ لے، مجھے دیکھ. کیوں؟ میں اس کا آئینہ بن کے آیا ہوں، جو کچھ اس میں سب میرے میں ہے، جو کچھ اس میں ہے سب میرے میں. کس آیت کی تحریر ہوں مجھے معلوم نہیں، کس متن کی تفسیر ہوں مجھے معلوم نہیں، میں ہوں یا میرے پردے میں کوئی اور، صورت ہوں یا تصویر ہوں مجھے معلوم نہیں. آنا چاہیے صورت ہوں یا تصویر ہوں مجھے معلوم نہیں. اس غیر پسند نفس پر زور کرو، امجد کہتے ہیں اس غیر پسند نفس پر زور کرو، آفاق سے ہٹ کے آپ میں غور کرو. جب خود ہے قریب تو دور کیوں جاتے ہو، جب تم میں ہے نور تو دور کیوں جاتے ہو، جب تم میں ہے نور تو تور کیوں جاتے ہو، جب تم میں ہے نور تو تور کیوں جاتے ہو. راستہ ایک اپنی پیچھے ہو لو، ہے لال اسی میں تو اپنی گٹڑی کھولو. جب کبھی ہم آپ میں اتر جاتے ہیں عرش اعلیٰ سے بھی گزر جاتے ہیں، جب کبھی آپ میں ہم اتر جاتے ہیں عرش اعلیٰ سے بھی گزر جاتے ہیں. تو اسے دیکھنے کے لیے پریشانی کی ضرورت نہیں. سرکار ایک آسان رستہ بتائے کہ ہر آدمی حضور کو دیکھنے کے لائق نہیں، ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا ان تجلیات کو، ان پر ہونے والی تجلیات کو. ہر عیان جو بھی تھا یعنی ثابتہ میں وہ بھی اتنا ہی دیکھا جتنی اس کی استطاعت تھی، جتنا اس کے اندر لینے کی کیپیسٹی تھی. دیتا ہر ایک کو حکیم جس کی جیسی لیاقت ہے، کتنی قابلیت ہے اسے اتنا ہی ملتا. سو جو عیان ثابتہ میں جو تھی مخلوق چھپی ہوئی تھی، اس کی ہر ایک کی تجلی جدا جدا تھی، ہر ایک کی قابلیت بھی جدا جدا تھی، سب یکساں نہیں تھے. مگر اللہ نے نبی کو مکمل بنا کے بھیج دیا کہ جو بھی دیکھنا ہے تو میرے نبی میں مجھے دیکھ لو. میں نبی کو دیکھتا ہوں، نبی مجھے دیکھتے ہیں. معراج کی رات ہوا کیا ہے؟ معراج کی رات گئے نہیں، بلا لیا نہیں، کام بلایا، لا مکان میں بلایا، مکان سے لا مکان میں بلایا. کئی کو بلایا کہ دیکھنے بلایا کہ دکھنے بلایا، کہ دیکھنے بلایا کہ دکھنے بلایا. بلایا تو ضرور، وہ بھی رات میں بلایا، دن میں نہیں، راتوں رات. سبحان اللہ جسرا بھی دی. خیر قرب خاص میں بلا لیا. کہاں بلا لیا؟ قرب خاص. 3 طرح کا قرب ہے، قرب نوافل، قرب فرائض، قرب خاص. قربیت کے مدارج بولوں کیونکہ آج میرا جو عنوان ہے فس میں، فس سے یعقوبیہ ہے. کل فس سے اسماعیلیہ چلا تھا، آج فس سے یعقوبیہ روحیہ، اس کو کہتے ابن عربی. میں ذرا پہلے تمہید مان رہا ہوں ادھر ادھر سے تاکہ اصل موضوع کی طرف آ سکوں. یعقوب علیہ السلام کو بلایا، اللہ بلایا نبی کو. کہاں؟ مکان میں نہیں، لا مکان. وہاں کون ہے؟ اس کے سوا کوئی بھی نہیں. اچھا انہیں جب بلاتے ہیں نہیں تھا کیا؟ فسما وجہ اللہ، جدھر دیکھو اس کی ذات کے جلوے. یہ بلایا، یہ گیا، یہ تو مخلوق کے لیے ہے، تیرے لیے کیسا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. سبحان الذی اسری، سیر کو گیا، تفریح کو گیا، بعبدہ اپنے بندے کے. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. من اور الہ، من
from ila to مسجد حرام سے from مسجد حرام ila المسجد الاقصی مسجد اقصی to ہے نہیں کیا با from to یہ من اور الا یہاں سے وہاں تک یہ تو مخلوق کے لیے ہے نہیں. اللہ زمانے سے پاک مکان سے پاک نہ زمان میں سما سکتا نہ مکان میں سما سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات تمام خیور سے پاک و منزہ ہے. اللہ کسی قید میں مقید نہیں ہو سکتا. اس کا وجود وجود مطلق ہے. اس کے سوا جو بھی ہے وجود مقید ہے. اچھا کلیئرنس ہونا ہے. وجود مطلق اللہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہے مقید. اللہ مطلق ما سوا اللہ مقید. ما سوا اللہ مقید. تو زمانیے سے مکانیے سے احاطے سے حدود سے پاک. نہ اسے زمان میں محدود کر سکتے نہ زمان میں نہ مکان میں. کیسا خیر لوی مسجد حرام بھی شہادت کی چیز عالم شہادت کی. مسجد اقصی بھی شہادت کی چیز دکھ رہی سونا. مسجد یہ بھی مسجد دکھ رہی وہ بھی مسجد دکھ رہی. یہاں سے وہاں تک دکھتی سو چیز کو بولے جائے. راتوں رات لے گیا. کہاں لے گیا؟ خوابہ قوسین. خوابہ قوسین تیر اور کمان کو تد درمیان کہتے ہیں. اللہ کے بھی رسول کے درمیان. معراج میں کتنا ڈسٹینس تھا؟ خوابہ قوسین. تیر کمان اور تیر کمان اور تیر اتنا ڈسٹینس ہو. خوابہ قوسین کیا. اللہ اس وقت بھی خیوط کیوں؟ خوابہ قوسین بھی خیوط کتنا ڈسٹنس تھا. اللہ کے بھی رسول کے بیچ میں معراج کرا. خوابہ قوسین تیر اور یہ بھی ایک حد ہو گئی. یہ بھی ایک لمٹ ہو گئی. نہیں جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا کہ ہر چیز سے ہونے پاک ہے. ٹائم سے زمانے سے لمٹ سے حد سے. بلایا. اچھا جب بلایا جانے والا کون؟ رحمت للعالمین. بلانے والا کون؟ رب العالمین. بلا سنے رب العالمین. جا رہے سنو رحمت للعالمین. تو یہاں باتیں کس کے ہو رہی؟ عالموں کے. مگر جب لامکہ میں گئے تو عالم آج ختم. ان کے بھی عالم حدود ختم اس کے بھی حدود. دونوں بھی عالمین سے پاک. کیوں؟ عالم کی ایک حد ہے. عالم شہادت دکھنے تک. عالم امثال خواب کا. عالم برزخ صرف خبر کا. عالم ارواح الگ مقام. ہر عالم کی بھی ایک لمٹ ہے حد ہے تعین ہے. رحمت للعالمین ہے میرے سرکار. اب گئے کہاں؟ عالمہ چھوڑ کو. لاما کا از اکول ٹو عالم سے پار. عالم بولے تو مکان. عالمہ کیا بولتے؟ مکان لمٹ حد. سرکار کیا ہے؟ رحمت للعالمین کا تو مکانوں کے حد کے لمٹ کے. اس کے آگے نکل گئے لامکہ میں چلے گئے. وہ مکانی عالم نہیں. چلیے یا اللہ تو اوپر ہی کیوں دکھنا چاہا؟ یہاں بھی دکھ سکتا تھا. نہیں بلا کو دکھانا کیا تھا؟ وہ تو دیکھنے دکھنے بلایا نہیں. پھر تو جو اوپر ہی میں قید نہیں کر سکتے نا. ترمذی شریف کی حدیث ہے اگر کوئی اوپر سے رسی ڈالے تو وہ رسی اللہ پر گرتی ہے. حدیث ہے. رسی وہی ٹکڑا اوپر سے تم ڈال رہی نہیں وہ کہاں گر رہی ہے؟ اللہ کو. تو اللہ مطلب کیا؟ فسامہ وجہ اللہ. جدھر دیکھو اللہ ہے. رسی بھی گر رہی تو اللہ پوچھ.
حدیث ہے. بلا لیا نا لا مقام میں، عالم بھی گیا، مقام بھی گئی، مکانیت بھی گئی، عالمیت بھی گئی، حدودیت بھی گئی. لا مقام میں بلایا، کہاں رے بلایا؟ قرب خاص میں بلایا. کہاں بلایا؟ قرب. ارنو دیکھے تو صبح بھی قرآن دے رہا ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، کہ اللہ کو حضور نے جب دیکھا تو پلک نہیں جھپکا. ما زاغ البصر وما طغى، پلک بھی نہیں جھپکے مگر دیکھے. کسے دیکھے؟ یہ بھی ہونا نہیں. اللہ کو دیکھنے کے لیے صورت ہونا نہیں. بے صورت دکھتا کیا؟ نہیں دکھتا. کہ کیسا صورت؟ کون سی صورت میں دکھا جو میرے آقا پلک بھی نہیں جھپکے؟ کون سی صورت تھی؟ نہیں. کون سی صورت میں دکھا؟ انہیں وہاں دکھا تو کون؟ حضور ہی کی صورت میں حضور کو دکھا. کوئی اور شکل میں دکھ نہیں سکتا. کسی اور صورت میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اس تجلی برحق کو نبھا سکے. اس تجلی برحق کو برداشت کرنے کی کسی صورت میں شکل میں اتنی استطاعت طاقت تو قوت نہیں ہے کہ اس تجلی کا مظہر بن سکے. پھر اللہ بھی دکھا تو کس صورت میں دکھا؟ حضور ہی کی صورت میں حضور کو دکھا. حضور دیکھے. اشارہ میں لکھتے نہیں حضور معراج میں گئے اپنے آپ کو دیکھنے گئے. حضور کسے دیکھے؟ اپنے آپ کو دیکھے. دیکھنے کے لیے شکل ہونا، صورت ہونا، تجلی کا مظہر ہونا. گئے. پھر جانے والا گیا بھی، وہاں جا کو دیکھا بھی. جی بات چیت بھی ہوئی. خالی جا کو ایسے نہیں، بات چیت ہوئی، کانفرنس ہوئی، میٹنگ ہوئی. ہونے کے بعد میں لینا دینا ہوا. خالی نہیں جا کو آئے. ان دیا تحفہ تمہاری امت کو 50 خود کی نماز. انہوں پوچھے کیا میری امت کو تحفہ دے گا؟ تو انہیں ہو کو دیا. انہوں ہو کو دیا نہیں کیا. انہوں پوچھے نہیں تو دیا اللہ میری امت کو کیا تو بھی کت پوچھیش نہیں با سرکار کیا پوچھیں گے. گیا سو مہمان کا تو ڈیمانڈ کرتا کہ جی مہمان گیا کہہ کے بلائے آئے بیٹھے گھرے ہوا ہو گیا یہ دے وہ دے کہ کچھ نہ بلایا سنے دے دے. کیا دے دے؟ اس کے لائق دے دے. کس کے؟ دینے والا اپنے لائق دینا. دینے والا اس کے شان کے مطابق دینا. شہنشاہ کے پاس گئے تو انہیں 5 روپے دیکھ بھیجے تو اس کی شان کیا جی اس کے لائق سجا کو کر کو ہیرے موتی دیکھ بھیجنا تحفہ کیوں تو وقت کا شہنشاہ نہ با. کسی غریب آدمی کے پاس اس قابلیت کے مطابق 5 روپے کی 10 روپے کی ٹیوال بڑا گل پوشی کرو صاحب خوش کرا اس کی قابلیت سے. تو مہمان کے کہ وہ چھٹا ہے جو بلایا سو میزبان ہی نہیں، میزبان اپنی استطاعت کے تعلق سے مہمان کو دینا. جبھی تو بلا کو دینے کا مقصد پورا ہوتا. تو نیچے بھی دکھ سکتا تھا نہیں وہاں کہیں کو کچھ دینے دلانے کو کچھ دینے دلانے کو تاکہ قیامت کے صبح تک معلوم ہو جائے یہ جو تحفہ ملا ہے وہ کیا ہے. امت محمدی کو تحفہ دینے کے لیے بلا لیا، خوشی میں بلا لیا، مست ہو گیا. نسے دیکھ رہے نسے دیکھ رہا ایک دوسرے کو دیکھ رہی. دیکھنے میں کمالہ ہے جی. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی نقشبندیہ سلسلے کے دلی میں فاؤنڈر، انڈیا میں سلسلے نقشبندیہ کے فاؤنڈر. ان کے گھر میں میرے مریداں ہیں. حضرت کے پاس کھانے کا بھی نہیں تھا. اللہ والے آدمی. ان کا ایک مرید بیکری والا بازوگیش تھا. ارے سرکار کے گھر میں مہمان آئے مغلہ کو بریڈاں گریڈاں کھلایا. سرکار کو خوشی ہوئی کہ انہیں میرے مہمانوں کی قدر کریا. مہمان نواز حسب استطاعت کر تو گیا کیا نہیں پانی تو پلایا. دریا جوش میں آ گئی. خواجہ باقی باللہ بولے اپنے مرید کو بولے ارے تو مجھے خوش کر دیا مہمانوں کو کھلا کے. مانگ رہے کیا مانگتا؟ کیا مانگتا؟ مانگ. کس سلے میں؟ مہمانوں کے مہمان نوازی کرا.
میری عزت کو برقرار رکھا، کوئی شکایت نہیں کرتا حضرت کے گھر سے میں مایوس گیا. وہی بریانی نکو لے، پانی تو پیک جا رہا ہے، مانگ کیا مانگا. وہ مانگنے والا بھی بڑا کمال، ان کی صحبت والا کیسا رہیں گا. ایرا غیرا نتھورا ہوتا تو دولت دیو، سننا دیو، خزانہ دیو، کیا کیا مانگتا تھا. ان کی صحبت والا، فقیر کی صحبت والا، دولت ثروت کئی کو مانگے گا. مانگ کیا مانگتا اگر تو بولے سنوج، اس کے دماغ پر دل پر ان کا قبضہ ہے. انہیں حیج کا تصور پورا انوچ ہے، انوچ کیا دیے وہ چیز کی مانگ سے کنٹرول. کیا مانگا تو کچھ نہیں. سرکار کی خواہش ہے. آپ بولے ہیں کیا تو مانگ، پابندی نہیں بول رہی، نہ عالم کی پابندی، نہ چیزوں کی پابندی، نہ زماں کی پابندی، نہ مکان کی، کسی شے کی پابندی نہیں کر رہی ہیں آپ بول رہے کیا مانگتا مانگ، نہ یہاں کا نہ وہاں کا، کہاں کا تو مانگ مگر مانگ. یہ نہیں کہ میری طاقت یہاں کی سے یہاں کا مانگ وہاں کا مانگ نہیں، کیا مانگتا مانگ، مانگنے والے پر فیصلہ. تو انہیں بہت دانش مند تھا، صحبت یافتہ تھا سرکار کی. سرکاری کی خواہش کیا ہے، تمہیں کیسے ہی کہ ویسا بناؤ گا. تمہیں کیسے ہی نہیں ویسا. تمہیں بولے تو کیا تو مانگ کر دو، یہ نہیں بولے نا یہ چھوڑ کو مانگ وہ چھوڑ کو مانگ. بولے کیا مانگتا مانگ، یہ کس خواہش، تمہارے جیسا مجھے بناؤ. بڑی بات پوچھا نہیں. سرکار بولے ٹھیک تو پوچھ لیا ہے، چل بند کمرے میں. کمرے میں لے جا کو توجہ اتحادی بولتے، ایسا توجہ کرے ایسا توجہ کرے، پورا رنگ چڑھا. باہر ہے تو دونوں کی شکل ایک ہوگی. یہ پہچاننا مشکل ہے کہ اس میں پیر کون ہے مرید کون ہے، آقا کون ہے غلام کون ہے. دونوں باہر نکلے. میرے اتنا ذرا فرق تھا کہ پیر مست تھا، مرید ذرا جھوم رہا تھا، رقص کر رہا تھا، برداشت نہیں کر رہا تھا. وہ تجلی کے لائق نہیں تھا کہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہا تھا. لوگ سمجھ گئے کہ وہ تو تھوڑی دیر انہوں دیکھے تو اپنا رنگ چڑھائے. دیکھ کو چڑھائے رنگ، کر کو نہیں، دیکھ کو. غار سور میں میرا مصطفیٰ اور صدیق اکبر 3 دن 3 رات ہے، تیسرا کوئی بھی نہیں ہے. ہجرت کی رات مدینے کو جا رہی ہے، غار سور میں قیام، 3rd پرسن کوئی بھی نہیں، صرف حضور صدیق اکبر. حضور صدیق کو دیکھ رہے ہیں، صدیق حضور کو دیکھ رہے ہیں. درمیان میں بکھری نہیں کبھی کہیں نہیں. تو سمیع بھی انوش بصیر بھی انوش، ان کے بصیر انو ان کے سمیع انو، دیکھ رہی انوش بول رہی انوش. 3 دن کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے، ہجرت کر کو جا رہے تھے. اب لوگوں کو کنفیوز ہو رہا، دونوں کی شکل ایک ہی چیز. صدیق اکبر کی بھی حضور کی بھی صورت ایک ہی چیز ہے. غار سور میں 3 دن 3 رات تھے نہیں کا با کیا کیا رنگ چڑھا رہنگا میاں. خالی خواجہ باقی باللہ گھنٹے میں اپنا رنگ چڑھائے تھے اپنے مرید کو، تو میرا آقا غار سور میں صدیق اکبر کو 3 دن ساتھ رکھے، تیسرا کسی کو دیکھنے کا نہیں ہے. خالی صدیق اکبر کو دیکھتے جا رہے ہیں، صدیق اکبر حضور کو دیکھتے جا رہے ہیں. ہوا کیا، جب مدینہ منورہ پہنچے، جو لوگ حضور کو نہیں دیکھے تھے انہوں کنفیوز میں اس میں آقا کون ہے غلام کون. صدیق اکبر سمجھ گئے. بعض لوگوں کو کنفیوز ہو رہا ہے کہ اس میں کسے آقا مانے کسے غلام ہے. فوری کیا کر دیے، کپڑا لیے، روایت ہے حدیث ہے، کپڑا لے کر بچھائے، صدیق کا بچھا کو حضور کو بٹھائے، بٹھا کے اعلان کر دیے کیا، بیٹھا ہوا آقا ہے، کھڑا ہوا غلام ہے. جو بیٹھا ہوا ہے وہ آقا ہے، کھڑا ہوا جو غلام ہے. تو تھوڑی دیر کی صحبت میں باقی باللہ نے اپنے مرید کو اپنا رنگ چڑھا دیا گھنٹوں میں. اسی طرح ہے نا با معراج کی رات، اس میں کیا بولتے ہو، ہجرت کی رات میں حضور کو، حضور جو صدیق کو دیکھے، صدیق حضور کو دیکھے، صدیق اکبر میں اپنا رنگ چڑھا دیا. تو مدینے والے پریشان تھے تو صدیق اکبر نے کام کر دیا.
ویسا دوستو لامکان میں بلایا میرے مصطفیٰ کو، تیسرا کوئی بھی نہیں ہے. حضور اللہ کو دیکھیں، اللہ حضور کو دیکھ رہا، سمیع وہی بصیر وہی ہے. اللہ کا بصیر میرا مصطفیٰ ہے، نبی کا سمیع میرا اللہ ہے، تیسرا کوئی بھی نہیں ہے. تو بھلا بتا انہیں کیا کیا رنگ چڑھایا ہوگا؟ سبحان اللہ. کیا کیا چڑھایا ہوگا؟ تیسرا کوئی بھی نہیں ڈش میں. ان کو دیکھ رہی، ان کو دیکھ رہی. اب اللہ بتا کون کسے دیکھا؟ کون کسے دیکھا؟ دونوں کا آئینہ ایک ہے، دونوں مل کو آئینے کو دیکھتے جا رہے ہیں. عین العیان، عین العیان. جو عیان ثابتہ میں تھا اس سے پہلے ان جو بے قرار تھا، بے چین تھا ظہور کے لیے، وہ آئینہ ان سے مل گیا. بلا کو دیکھا، خود ہی دکھ رہا ہے. انہوں دکھ رہی تو اللہ نہیں دکھ رہا، انہوں دکھ رہی، اس میں انہوں دکھ رہی، ان میں انہوں دکھ رہی. اینا بیچ میں مگر دکھ رہا نہیں. اینا ہے بھئی، اینے دیکھنے کے تو اللہ بولتا میں دکھتا نہیں کہتا ہے. کسی نے دیکھا میں میرے کو دیکھ لیا. آئینے میں کسے دیکھا؟ میرے کو دیکھا، آئینے کو نہیں دیکھا. آئینے دیکھنے خواہش کی اینا نہیں دکھتا ہوں کہا. اینا پہلے میرا کام دکھنا نہیں، دکھنے والے دکھانا ہے. میں دکھاتے پھر اینا کہاں ہے نا. ویسا یہاں بھی اللہ نبی کو دیکھا، نبی اللہ کو دیکھے، ایک دوسرے کا آئینہ. ان دیکھا تو انہیں دیکھا، انہیں دیکھا تو نہیں دیکھا. جبھی تو حضور بولے من رانی فقط راہ الحق، جو مجھے دیکھا حق کو دیکھ لیا. لا مکان میں بولا قرب خاص. مکان ختم، مکانیت ختم، اسے بولتے قرب. جب عیان ثابتہ سے تجلی خارج کرنے کے لیے توجہ کر دیا تو تجلی سب سے پہلے عیان ثابتہ سے جو باہر آئی وہ کون سی ہے؟ نور، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. خارج میں تجلی اصل، تجلی ذاتی تو عیان ثابتہ پر ہو رہی تھی. جب خارج میں آیا اسماء و صفات کا مظہر بن گئی. حضور حضور پہلی تجلی وہاں حضور سے کل منڈل، اتنا تو یقین ہے. نور بنایا، عیان ثابتہ سے نور کو خارج کیا. ابھی کیا بھی بنکش نہیں ہے، نہ عرش نہ فرش نہ جنت نہ دوزخ، زمین نہ مکان، کیا بھی نہیں ہے. خالی عیان ثابتہ اس کا معلومی ہے، وہ بھی خارج میں نہیں داخل میں ہے. کوئی بھی نہیں ہے، یکتا ہے، احدیت میں ہے، ذات احدیت میں ہے. ذات احدیت میں ربوبیت بھی نہیں. کیوں؟ رب کے لیے عالم درکار، رب العالمین. میرے سرکار نور ہیں، رحمت نہیں ہوا. کیوں؟ رحمت کے لیے عالم، رحمت للعالمین، عالم سے پاک ہیں. نور خارج ہوا، کہاں رکھا تھا؟ کوئی شیش نہیں بھی نور رکھا کہاں؟ کہاں تھا وہ نور؟ خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کی تخلیق کی. تخلیق کی کر تو جدا ہو گیا. خلق کا تو حق سے جدا ہو گیا. حق خلق جدا ہو گیا. کہاں رکھا تھا؟ اپنی میں اگر بولے تو بھی جدا کرنے کا مقصد کیا؟ کہاں رکھا تھا؟ کوئی شے نہیں، جو بنی اسی نور سے بنی. نہ بھائی بھی نور کہاں رکھا تھا؟ سن، وہ نور تھا قرب خاص میں. کیا تھا؟ اب یہاں سے جو بلایا معراج کی رات کہاں لگ گیا؟ قرب. یہ قرب خاص کیا ہے؟ قرب نوافل معلوم ہوا. بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ارادے سے جو کام کرتا، قرب نوافل، حکم کے تابع کرتا، قرب فرائض. یہ قرب خاص کیا حضرت؟ قرب نوافل کی ٹاپک سن رہی، قرب فرائض کی سن رہی ہے، قرب خاص کی ٹاپک کہاں ہے؟ کیسا ہے؟ اشارے کی نامی نکل جا رہا. انسان کا وجود ہے نا میاں، اسے آپریشن کرے تو کیا ملتا؟ خون. خون ملتا نہیں، پیشاب، غلاظت سب ملتی نہیں. پھر اسے آپریشن کرے تو مادہ حیات ملتا ہے کیا؟
سیمن کے ڈراپس ملتی ہیں کیا؟ مادہ حیات نہیں مل رہا نا، نطفہ نہیں مل رہا نا، کاٹے تو ملتا نہیں نا، مگر وہ اصل ہے نسل انسانی بڑھانے کے لیے من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین. آپریشن کرے تو اسٹاکیش نہیں ہے نا جی، ہے نہیں. پھر انہیں بنیا قبریں بنیا، انہیں ہوش میں رہا تو بنتاش نہیں انہیں، ہائے ہائے انہیں کسی میں فنا ہوا تو بنتا ہائے ہائے قرب خاص قرب خاص قرب خاص قرب خاص. سبحان اللہ. جب تک میں میرے میں ہوں مجھے شرم، کپڑے کی شرم، حیا سب بھی میرے میں. جب تک میں میری انا میں ہوں، انا میرے تک شرم و حیا پیدا ہے میرے اندر، کپڑے کا ہوش ہے. کسی میں فنا ہو گیا تو نہ شرم نہ حیا، مگر حیا تو اس نہ. کیا رہا قصہ؟ کسی غیر میں فنا ہو گیا، تصور میں فنا ہو گیا، تصور میں فنا ہوا تو میں خالی ہو گیا، میں خالی ہوا تو انہیں جنم لیا. مادہ حیات قبریں پیدا ہوا تصور سے، غیر کے تصور سے مادہ حیات پیدا ہوا ہے نہیں. یہ مادہ حیات کہاں ہے کہ تو میرے قرب خاص میں. ہائے 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 کہاں ہے؟ قرب. پر وہ بھی بنتا کبھی انہیں خالی ہو کو جذبے میں آ تو ملتا انہیں کیا تو اس میں رہا تو ملتا نہیں، کہتا تو آپریشن نہ کر لے. سیمن کے ڈراپس مادہ حیات بیٹھے بیٹھے نہیں ملتے یار. انہیں کسی میں فنا ہو جانا، غیر میں فنا ہو جانا، تصور میں فنا ہو جانا. فنا ہو گیا تو جنم لیتا مادہ حیات ہے نہیں. جنم لیتا کہ نہیں با؟ کہاں سے آ رہے ہم نے کہا تو قرب خاص. ویسا جی اللہ نبی کو رکھا تھا قرب خاص میں. اب یہ کبھی قرب خاص میں پیدا کرا برابری چو قرب خاص میں کیسا وہ. اب جب میرے اندر میں الگ اور جس کو بٹھا رہا ہوں ان الگ، میں ہوں تصور میں جسے میں لا رہا ہوں ان الگ، مگر باہر سے نہیں. میرے میں تصور ہو، تصور میں کر رہا ہوں، باہر والا نہیں کر رہا ہے. میرے تصور میں میں اسے لا لیا تو کیا سے کیا ہو رہا ہوں. واہ سبحان اللہ. میرے میں نہیں، خارج میں نہیں، بھی میرے میں ہے وہ، میرے اندر ہی ہے وہ، مگر ابھی جنم نہیں لیا. میں ہے میرے اندر ہی، باہر سے نہیں آیا، وہ اندر سے آیا. مادہ حیات خارجی شے نہیں ہے، اندرونی ہے، اندر ہے، داخل میں ہے. کب ہے رے؟ انہیں خالی ہونا، انہیں اپنے آپ سے خالی ہونا. خالی الخیال، خالی الذہن، خالی الارادہ. نہ ارادہ رہنا، نہ خیال رہنا، نہ انہیں خود رہنا. انہیں پوری کی پوری طرح اس میں فنا ہو گیا تو ان خالی حکومت اس کی جس کے خیال میں نہیں فنا ہوا. ہاں تو غیر کا تصور اس کے اندر نئی سوچ چیز کو پیدا کر دیا. اب آپریشن کرے نہیں مل رہا نا جی، مادہ ہے تصور کرا تو پیدا ہوا. قبر تصور کر رہا ہوں میں نہیں رہنا، میں میرے میں آنا میں رہا تو شرم و حیا کا پتلا، کپڑے کا احساس. فنا ہو گیا تو کیا کپڑا کیا نہیں کہ رہا تو اتنا احساس ہوں گا میں نہیں کسی غیر میں فنا. غیر میں فنا ہو گیا انہیں جنم لیا. اور جنم لے کیا کر رہا ہوں کتنا کام کرتا جی. یہ خطرہ بچ جی 10 خطرہ کی ضرورت نہیں بھائی. ایک خطرہ چلے گا رحم کے اندر کا تو روپا لے کو آتا. باپ بیٹا دادا پردادا اتنے رشتے لے کو آنا. یہ خطرہ کتنے رشتے لا رہا ہے. دادا ارین پوترا، انہیں باپ، انہیں بیٹا ہے نہیں کیا. بیٹا کیا باپ کی اصل، بیٹا کیا باپ کی اصل. باپ کا عین، باپ کا عین بیٹا. کیوں؟ تصور میں لایا، انہیں خالی ہوا، عین ہو گیا، ان جنم لیا. سمجھ میں آئی کہ بابا تو ویسا چل رہا. ایان ثابتہ میں تجلی فرمایا سب سے پہلی تخلیق میرے مصطفیٰ کا نور آ گیا، پورا مکمل مظہر بنا دیا. قرب خاص میں رکھا تھا جیسا کہاں رہے گا تو پھول میں خوشبو. پھول میں خوشبو دکھتی کیا جی؟ پھول ہے اسم مان لیا. کیوں؟ تعین ہے اسے، لمٹ ہے اسے. پھول اس میں رنگ بھی ہے. پھول میں رنگ، رنگ پھول نہیں.
پھول سے جدا بھی نہیں. اسے کیا بولیں گے؟ رنگیج بولیں گے. نہیں, یہ رنگ کہاں ہے رہے گا تو پورے پھول میں سرایت کر گئے. تو یہ رنگ کیا ہے؟ صفت ہے. رنگ کیا ہے؟ آبجیکٹو صفت. لال رنگ, پیلا رنگ, کالا رنگ, صفت. اس کے اندر خوشبو بھی ہے, خوشبو بھی صفت. پھول اسم ہے, ناؤن ہے. پھول ایک ہے, پھول کے اندر رنگ ہے سو بھی صفت ہے, خوشبو ہے سو بھی صفت ہے. یہ دو صفتیں ہیں. دو صفتیں میں ایک دکھ رہی ہے, ایک نہیں دکھ رہی ہے. دکھ رہی سو رنگ والی صفت, نہیں دکھ رہی سو خوشبو والی صفت. میں دو بھی کہاں ہے؟ پھول میں سے. پھول وجود ہے, اس میں صفتیں الگ الگ ہیں, ہے نہیں؟ تو پھر خوشبو کہاں ہے؟ پھول کے قرب خاص میں ہے. تمہیں کہاں توڑے تو بھی خوشبو. پورا پھول سونا کا نہیں با, گلاب کی پتی بھی تو لے کو سنیا تو خوشبو ہے نہیں. تو وہ خوشبو کیا ہے؟ قرب خاص. دکھتی نہیں, محسوس ہوتی. تو یہ بھی صفت, وہ بھی صفت, رنگ بھی صفت, خوشبو بھی صفت. مگر شریعت میں, طریقت میں یہ بات کو سمجھانا ہے. کیا ہے؟ صفت دو طرح کی ہے. ایک ہے صفت انتزاعی, ایک ہے صفت انضمامی. انضمامی ضم ہونے والی, دکھنے والی. جیسا پھول میں رنگ, رنگ صفت ہے انضمامی. خوشبو صفت ہے انتزاعی. انتزاعی صفت ایسی صفت کو کہتے ہیں جو رہتے ہوئے خارج میں وجود نہ ہو. رہتے ہوئے عقل مانتے خوشبو ہے مگر دکھتی نہیں. تو صفت انتزاعی ایسی صفت کو کہتے ہیں کہ اس کا وجود خارج میں نہیں رہتا ہے, مگر ماننے پہ ہم مجبور ہیں انہیں ہے. تو خوشبو کہاں ہے رہے گا؟ تو پھول کے قرب خاص میں ہے. ویسا نور کو جب پیدا کرا تو کہاں رکھا تھا؟ قرب خاص میں. جیسا خوشبو 19 خوشبو کو جدا کرا, اسی خوشبو سے باہر رہے. اب بلایا معراج میں, کہاں بلایا؟ قرب خاص میں بلایا. مقام مکانیت ختم, عالم عالمیت ختم, لمٹ ختم. رب العالمین رحمت اللہ عالمین دونوں بھی عالم چھوڑ دیے. لامقام ہے نا, رحمت اللہ عالمین عالم ختم, عالم سے آگے نکل گئے. رب العالمین عالم چھوڑ دیا, لامقام ہے, دونوں بھی لامقام ہے. ان کو دیکھ رہی, ان کو دیکھ رہے. پیارے دیکھے دیکھے کون کسے دیکھے؟ ایک دوسرے کا اینا میاں 19 سے دیکھ لیا. خود ہی جا کر خود کو دیکھ لے آئے. پھر یہ کئی کو بلایا تھا کہ تو میٹنگ کرنے, کانفرنس کرنے. یہاں بھی دکھتا نہیں تھا کیا؟ بقول امجد حیدرآبادی, حیرت نہیں بے سایہ اگر ذات ہوئی, چاند ٹکڑے ہوتی بھی کیا کرامات ہوئی. رہتا ہے رات دن جلوے خدا پیش نظر, میرا جی تو کیا نئی بات ہوئی. میرا جی تو کیا نئی بات. روز تو ہے سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہے. حیرت نہیں بے سایہ اگر ذاتی, چاند ٹکڑے ہوتی بھی کیا کرامات ہوئی. رہتا ہے رات دن جلوے خدا پیش نظر, ارے میرا بھی تو کیا نئی بات ہی بات. پر وہ دکھنے بلا کے دیکھنے کا تو کانفرنس کرنے بلایا. کئی کو اتصال کروڑوں سال نور کے حصے سے رکھ لیا تھا قرب خاص میں. اب ذرا عبد بنا کو بھیجا تھا, نہیں کتنا کی گیپ آ گیا. میں وہ بھی ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, کروڑوں سال رکھا نور کو, کروڑوں سال رکھا, دیکھتا رہا, تجلی ڈالتا رہا. مگر اب شکل صورت میں ہے نا میرا محبوب, بلا لیا. نور کے حصے سے نکوا, پہلے دیکھو ہوں. بحیثیت رسول نکوا, رسول آتا سو مخلوق کی طرف, خالق کی طرف نہیں. نبی بن کو نکوا, نبی جاتا مخلوق کی طرف. نبوت رسالت فراق چاہتی ہے, ولایت وصل چاہتی ہے. اس وجہ سے ابن عربی بولتے ہیں الولایت افضل بالنبوہ, یعنی نبی کی نبوت سے افضل نبی کی ولایت ہے. لفظ نبی یا رسول اللہ کی صفت نہیں, ولی اللہ کی صفت ہے. ولی اللہ کا نام ہے.
ولی نصیرہ ہے کہ نہیں وہاں؟ تو ولی اللہ کا نام ہے، نبی اللہ کا نام نہیں، رسول اللہ کا نام نہیں ہے۔ بلا رہا کیا حیثیت سے؟ نبی کے حیثیت سے بھی نہیں آنا، رسول کے حیثیت سے بھی نہیں آنا۔ نبی رسول جاتی سو کئی کو مخلوق کو کلمہ پڑھانے کے جاتے، وہاں کسے پڑھانا تھا کلمہ؟ رسول بن کو نکوا، نبی بن کو نکوا، یہ کیا بن کو؟ جو دیکھنے کی اشتیاق ہے، عبد بن کو چاہ، تیرا چلنا دیکھ سکوں، تیرا بیٹھنا دیکھ سکوں، تیرا اٹھنا دیکھ سکوں، تیری گفتگو سن سکوں، دیکھ سکوں ڈائریکٹ میں۔ کیوں؟ تو کیا معمولی کیا؟ لا اقسم بہذا البلد، جس شہر میں تو قدم رکھا، قسم و شہر کی قسم کھایا۔ لا اقسم بہذا البلد، محبوب کا قدم رکھنا قسم ہے شہر کی بول رہا۔ تو گویا نبی کے قدمہ تک انہیں دیکھ رہا ہے کہ تو یہاں دنیا میں قدم رکھا تو شہر معتبر ہو گیا، اب تو آ جا وہاں، تو ہو کو نہیں آنا، میں بلا لے جا رہا ہوں سو ہو کو آتا تو رکنا پڑتا، نہیں ڈائریکٹ آنا سو، رکنا نہیں، ڈائریکٹ۔ موسیٰ کو ضرورت تھی چھلے کرو، فرائیں کرو، 40 دن پڑھو، یہ پڑھو، جوتے چھوڑو، کیا کی کنڈی کرنا، تم نہ ہو سب نے ڈائریکٹ آنا تمہیں۔ کہ میں بلا لے جا رہا ہوں سو نہیں کہتا ہوں، بلا لے جا کیا رے کرے آ جاتا، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، ان جا کو سلام بھی نہیں کرے، جا سلام کرنا تھا، نہیں میزبان بلایا، مہمان جاری میرے آقا، سلام ہی کرے۔ قاعدہ ہے آنے والا سلام کرنا، سلام کرے نہیں، کیا کرے؟ کلام کرے۔ قانون کیا؟ قبل السلام بعد الکلام، پہلے سلام بعد میں کلام۔ یا مصطفیٰ کا پھر معراج کی رات پہلے کلام کرے، سلام کریش نہیں، التحیات للہ والصلوات والطیب، یہ پڑھے حضور، یہ پڑھے با التحیات للہ والصلوات والطیبات، پڑھے بسم اللہ الرحمن۔ ان کیا کرا سن کو، انہوں بولے التحیات للہ، جو بھی ہے پاک ہے نیکیاں سب تیرے لیے، التحیات للہ والسلامات، ساری عبادت جو بھی ہے سب تیرے لیے۔ ان کا بولا سن کو، قبول بھی کیا نہیں بھی کیا نہیں، کیا بولا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلامت ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ میرے سرکار سن کو وعلیکم نہیں بولے، وہاں بھی امت کو نہیں بولے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تیری سلامت و رحمت تیرے نیک بندوں پر بھی ہو۔ السلام علینا، تیری سلامت ہم تمام پر، صیغہ جمع سلام علیہ، وعلی عباد اللہ الصالحین، جو تیرے نیک بندے ہیں۔ صالحین کا ذکر کرے، مومنین بھی نہیں، مسلمین بھی نہیں، صالحین۔ السلام علینا والا عباد اللہ۔ اب اللہ بتاؤ، یہ کانفرنس ہوئی، انہوں نے دیا، سب دکھایا، تم نہ پریشانی، رات دن رب حبل امتی، رب حبل امتی، اٹھے بیٹھے امت 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 کرنا، لے ایان ثابتہ میں کیا ہے سو رزلٹ اب دیکھ لے، جنت بنو دوزخ بنو، جنت کی سیر کر لے، قیامت تک کون جنت پہ رہیں گا دیکھ لے، جنتوں کو دیکھے ابھی پیدا بھی نہیں ہو، ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں جنت میں دیکھے ہوگی۔ آخری نسل انسانی آدم کی جو بھی ہے، ان تمام کو میرا مصطفیٰ جنت میں دیکھا۔ کیوں؟ اللہ دکھانا چاہ رہا تھا، نہیں تمہیں ذرا غم دور کر لو، ربی حبی امتی، رات دن امت امت کا کیسا ہوں گا، ذرا یہ بھی دیکھو نا، لے اتنے جنت میں، اتنے دوزخ میں، دوزخ کی بھی سیر کرایا، جنت کی بھی سیر کرایا۔ حضور کو معلوم ہوا کتنی جنت ہیں کتنے دوزخ ہیں، رزلٹ کھل گیا نا عین ثابتہ کا، عین ثابتہ کا رزلٹ کھول دیا اللہ، سب دیکھ لو، مشاہدہ کر لیے، مشاہدہ کرے پورا کرایا، بولنا الگ دکھانا الگ، جبھی تو بولا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی غیب دان سن، میں تجھے بھیجا کیا؟ شاہد بنا کر بھیجا، دیکھا ہوا دکھا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، ہے نا؟ جنتوں کو دیکھا بشیر بن گیا، دوزخوں کو دیکھا نذیر بن گیا، ڈرانے والا۔ سب دیکھے آئے، اب جانا نا، اب بلا تھا کہیں کو دیکھنے کو، ان کے چلنے کو دیکھنا، ان کے بولنے کو دیکھنا، ان کے ہر چیز کو دیکھنا، ان کے انسان کی تھوڑی انسانی تھوڑی فطرت نہ رہتی جی۔ اللہ کیا بولتا ہے؟ فطرت اللہ فطرت الناس کہتا ہے،
اللہ اپنی فطرت پر پیدا کرا کرتی. کس سے؟ انسانوں کو فطرت پر پیدا کروں کا تھا. عادت الگ فطرت الگ. میاں عادت بدل سکتی، فطرت نہیں بدل سکتی. عادت بدل سکتی، فطرت نہیں بدل سکتی. کوئلے میں کالا پن ہے، بدلنے ہوتا ہے کیا؟ اس کی فطرت ہے. نہیں سے میں گورا کرتا ہوں بول کو بگیٹ بھر کو پانی لے کو سرف ڈال کو صابن لے کو کتنا لگڑاتی بھی کہ صابن کا خسر کا پانی کا خسر نہیں ہے. ارے بگیٹ پانی صرف کراتی بھی انہیں کالے کا کالا چھکا تو اس کی فطرت یہاں بدلی نہیں جا سکتی. نہیں کیا با نہ صابن کا خسر نہ پانی کا، اس کی فطرت ویسی. تم میں کیا کریں گے تم؟ تو اللہ بھی انسان کو بنایا تو اپنی فطرت پر. فطرت اللہ فطرت الناس. اللہ تیری فطرت کیا ہے؟ عادت تو نہیں جا رہی ہمیں فطرت پر. فطرت کا تعلق اندر سے. بلایا نبی کو، 50 وقت کی نماز دیا، تحفہ تم نہ نہیں تمہاری امت کو. میرا مصطفیٰ لے کو آ رہا ہے. لیا سے بھی دیکھا، جاری سے بھی دیکھا، آدھا پسند آ گئی. موسیٰ کو وہاں ٹھہرا کرا. تمہیں وہاں تڑپتے تھے نہ دیکھ تم کا تو آج دیکھ لو. ان کو روکو، انہیں چپکے نہیں رکتے. یار کسی سے کچھ لینا تو اس کی پیاری چیز کا واسطہ دینا. ڈائریکٹ بولے تو کون دیتا؟ بولو ان کو کیا تمہاری امت نماز نہیں پڑھتی، تمہاری امت نماز نہیں پڑھتی. ان کو امت کا رات دن غم ہے. امت میری امت نماز نہیں پڑھتی. فوری گئے، امت کے لیے گئے، اپنے لیے نہیں گئے، اپنے کو دیکھنے کی طرف سے نہیں گئے، ہو کو نہیں گئے. اگر ہو کو جب پہنچ بولتے نہیں پڑھتی میری امت نماز کرتا نہیں، ہو کو نہیں جا رہی. دوسری بار بھی نماز لے کے آئے، موسیٰ بولے تو جا رہی، ہو کو نہیں جا رہی، مرضی سے نہیں جا رہی. گئے. یا اللہ تو کئی کو بلا رہا ہے. 5 کم کیا ہے؟ 5 کم کر رہا ہے. ایک دم 45 کرنا تھا. نہیں تجھے معلوم نہیں تھا کیا لے. پھر آتے کرنے کا معلوم نہ تجھے تو عالم الغیب ہے نا، تجھے کیا نہیں معلوم ہے نا، تجھے معلوم نہ امت پڑھتی نہیں پڑھتی. دھیرے کئی کو میرے مصطفیٰ کو پھر آ رہا ہے بار بار. آؤ پھر 5 کم، پھر آؤ 5 کم. انہوں دیکھو تو بھیجتے جا رہے ہیں، انہوں دیکھو تو بلاتے جا رہا ہے. کہ آخر کیا قصہ ہے یہ؟ قصہ ہے کیا؟ میرے محبوب کی ادا پسند آ گئی ہے، اس کا چلنا پسند آیا. بولا ارے کروڑوں سال تو نور کے حصے سے محدود تھا، اب چلتا پھرتا دیکھتا چلو اسے، بولتا چلتا پھرتا دیکھ چلو، بات کرتا ہوا دیکھتا چلو. لوگ بات کرتے جا رہے ہیں، انہیں لطف لیتے جا رہا ہے. انسان کی فطرت نے کیا جی؟ کون سا چھوٹا بچہ آدھے سارے باتیں کرا تو اسے ہونا کا چھڑتے کئی کو اس کی باتوں میں لذت آتی ہے. اس کی حرکت میں لذت آتی. کیوں؟ چھوٹا بچہ ہے نا، بے سمجھ ہے، نابالغ ہے. اسے چھڑے تو اس کے باتیں اچھے دکھتے، اس کے کام اچھے. کئی کو چھڑ رہے تھے چھوڑے اچھا دکھتا بھائی، چپ چھیڑتے اسے مارتے کیا کیا کرتے. کئی کو ہمیں لطف لینے کے لیے اسے چھیڑ رہی سو. چھوٹا بچہ چھیڑتے اسے اس کی باتیں میں کی مار. کئی کو ایک بہرے کا انہیں بات کرنا، انہیں کیا تو کیا حرکت کرنا، اس کی حرکت ہمیں پسند آ رہی ہے، ہم اپنی پسند پوری کرنے کے لیے اسے چھیڑ رہے ہیں. تو ایسا اپنے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں نا. یہ بھی وہی سچ با. اللہ بھی جو ہے نا بار بار میرے مصطفیٰ کو کئی کو بھیج رہا ہے تو انہیں اپنی فطرت پر پیدا کرے نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا. ہر اعتبار سے کیسا ادا کرتے ہیں، کیسا بولتے ہیں، کیسا کرتے ہیں، کیسا مانگتے ہیں، کیا ہے مانگنے کا طریقہ، یہ دیکھنا چاہتا تھا. دیکھا بھی پورا کرا بھی. لاسٹ مومنٹ کو میرے سرکار موسیٰ بولے، انہوں بولے اب ایک بار جا کر نہیں جاتا، مجھے شرم آ رہی. گئے 9 بار گئی نہیں کیا بات. 9 بار پھرے 5 کم 9 بار کئی کو پھر گا. تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ربی ارنی 9 بار دعا کرے تھے. میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی ہرگز. ایک بار پھر کرے 9 بار کرے ہوں، 9 بار دعا مانگے ربی ارنی لن ترانی، ربی ارنی لن ترانی. 9 بار دعا مانگے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو روایت میں کیا آتا ہے، نبی کی ولی کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. نبی کی ولی کی دعا کو رد نہیں کرتا. 9 بار ایک نبی دعا مانگی نہیں، دعا اٹھا کو رکھے اللہ. تو معراج کے دن بولا فرشتوں کیا 9 بار انہوں دعا مانگی لگبا، ان کی دعا کو قبول کرنا نہیں دکھا مصطفیٰ کو. 9 بار پھرا
9 بار پھر آئیں سے 9 بار پوچھے تھے نہیں، 9 بار 5 کم دیدار کرو، لاش کو قریب ہوتے گئے، قربیت ملتے گئی. تو حضور بولے موسیٰ میں سمجھتا ہوں تم مجھے کیوں پھرا رہے، قربان جائے حضرت موسیٰ، ہاں جتنا تم اللہ سے مل پاتے اتنا مجھے قرب لذت میں رہتی، جو لذت میں ٹور پر نہیں لیا یہاں لے رہا تھا، جو پیاس ٹور پر نہیں بجھا سکا یہاں بجھا رہا تھا. کیسا تم قرب خدا سے آ رہے تھے، اتنی قربت بڑھتی جا رہی تھی. وہ ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتا تھا، نبی تمہاری امت کا وسیلہ لے کے مانگا. تو نادانو سنو، بغیر وسیلے کیا بھی چلتا نہیں. موسیٰ ڈائریکٹ نہیں مانگے، وسیلہ لیے تھے امت کا، ہے نہیں. اسی طرح آج کا فس جو ہے، اب تک میں جو بولا تمہید، آج کا فس سے یعقوبیہ روحیہ. تو اس کے اندر شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فس کے اندر 2 باتوں پر زور دیا ہے. ایک ہے دین حق، دوسرا دین خلق. دین کے بارے میں زور ہے اس میں. دین حق کس کا؟ اللہ کا، جو قانون بھیجا، وحی بھیجا، یہ سب بھیجا نہیں. دین حق. دین خلق بھی ہے. دین خلق مخلوق کا بنایا ہوا دین اور اللہ کا بنایا ہوا دین، یہ دونوں میں فرق ہے. یعنی ابن عربی کیا اچھا سمجھا کہ نہیں. دین حق اللہ کا قانون بھیجا ہوا، دین خلق مخلوق کا. کیسے؟ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابن العربی حوالہ دیے انجیل کا. عیسیٰ علیہ السلام رہبانیت کو اختیار کر لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. بیوی نہ کو، بچہ نہ کو، گھر نہ کو، دار نہ کو، کیا بھی نہ کو، جنگل، تنہا، خلوت نشین. اسے بولتے ہیں قرآن کی نظر میں رہبانیت، یعنی سب کو چھوڑ کو چلے جانا. یہ کون کرے؟ اللہ بولا نہیں کرو گے تو یہ دین حق نہیں ہے، یہ دین خلق ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے سب چھوڑا، گھر دار، بیوی نہیں، کیا بھی نہیں، سب چھوڑ کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رہبانیت کے قانون کو اپنا لیا. اللہ بھی پسند کرا، چلیں لے کر. یہ کیا دین ہے؟ خلق. زیادہ نہیں بات امت محمدیہ میں منسوخ یا نہیں چلتا. رہبانیت نہیں، شادی کرنا سنت، بچے، کاروبار، یہ سب سنت. وہ عیسیٰ کو ضرورت نہیں تھی، وہ رہبانیت تھی، کیا کہ ان کے حد تک چلایا، بعد میں منسوخ. دین خلق. یہود و نصارہ میں انہوں نے بھی دین خلق لایا. وہ کیسا لایا؟ اللہ کے خوشنودی کے لیے، حصول برکت کے لیے انہوں نے کیا قانون بنا لیا یہود و نصارہ کہ خلیل طعام، خلیل نام، خلیل کلام. کم کھانا خلیل طعام، خلیل نام کم سونا، نوم بولتے ہیں عربی سوم. خلیل کلام بات کم کرنا، بات تھوڑی کرنا، تھوڑا کھانا، تھوڑا سونا. اللہ بولے نہیں کھانا چھوڑو، نیند چھوڑو، بتاؤ کر لو کیا. تو دین حق میں سونا ہے، کھانا ہے، کلو اشربو کا تعلق، کھاؤ پیو کرائے. انہوں کیا بنا لیے؟ تھوڑا کھا، تھوڑا پی، تھوڑا سو. خلیل طعام، خلیل نام، خلیل کلام، ان کا فلسفہ، ان کا دین بنا لیا. انہوں کئی کے لیے بنائے؟ اللہ کی برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے، تاکہ ہمیں کم کھائیں گے تو ذکر کرے تو اسی تجلی ہوں گی. خالی سوتے رہے تو کیسا دیکھیں گے، سونا کم کریں گے اسے پائیں گے. زیادہ باتیں دنیا کے کی کرنا، اسی کے کلام میں لگے رہیں گے. خیال اچھا سے نا، اچھا سے خوشنودی کے لیے نہیں، کیا بات کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، وہ بھی زیادہ نہیں چلا. دین محمد آ گیا تو بھی منسوخ. کیوں؟ خوب کھا، خوب پی، کھانے پینے کا ایک مرتبہ. کیوں؟ قرآن کیا بولا؟ ہر حقدار کا حق ادا کرو، ہر حقدار کا حق ادا کرو. قرآن کیا؟ آنکھ کا، ناک کا، کان کا، پیٹ کا، بیوی کا، بچے کا، ہر حقدار کا. تو نفس کو نہیں مارنا، بھوکا دے رکھنا، اسے ٹائم کو کھلاؤ،
اس کا بھی حق ہے، پوچھتا کل انہیں اللہ تیرے ساتھ میں جی بھیجا کہیں بھوکا رکھا کر کھلا، مگر خوابوں میں رکھ، کب کھلانا جب بھی یعنی تو یہ دین خلق عیسائیوں میں بھی تھا، رہبانیت دین خلق، اور یہ یہودیوں میں تھا یہ کم کھانا کم پینا کم سونا حصول خدا کی برکت کے لیے، یہ دین خلق۔ اور اللہ کو پسند کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کو پسند ہے دین اسلام۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کون سا؟ کتنے کی نکلے مذہب آئیں گے، مگر اللہ کو پسند صرف اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے معنی تابع ہونا، حوالے ہونا، سرنڈر ہونا، فرما برداری میں آنا، کسی کے حوالے ہونا، اسلام کی تعلیم، اسلام اسے بولتے حوالے ہونا، خود کی انا کو ختم کر کو عاجزی میں آنا، یہ اسلام کا مشن اور پیغام ہے۔ اللہ کو پسند یہ تھے، تو اس واسطے یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بچوں کی نصیحت کرے کہ تمہیں دین پر قائم رہنا، اپنے بچوں کو قائم کرے کہ دین پر تم لوگ قائم رہنا۔ کون سے دین پر؟ دین حقی پر، دین حقی پر قائم رہنا۔ ان کو یعقوب علیہ السلام اپنے بچے یوسف علیہ السلام ہے، دوسری تھی، سب کو بولے کہ تم دین حق پر قائم رہنا، جو دین اللہ کا ہے، دین خلق پر نہیں۔ پہلے والے کر رہی، تمہیں نہیں کرنا، دین خلق پر نہیں جانا، دین حق پر رہنا۔ جبھی تو ابن عربی نے ایک اور نوٹ کیا اس میں کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، حدیث ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ ہود ہے، نہیں کیا پا ہود علیہ السلام بھی ایک نبی ہیں، ہود اور صالح یہ دو نبیوں کی مزار لکو ہے، دو نبیوں کی مزار لکو ہے، نجف میں ہے، نجف شریف جہاں علی کی مزار ہے، سامنے قبرستان ہے۔ اب میں پرسوں گیا تھا لاسٹ ایئر، تو اچھا گنبدہ بنی، پہلے خالی معمول کی خبران تھے دو قبرستان میں، ہود اور صالح سے، مگر اب نہیں، دونوں کی مزاریں بھی اچھا بنا کر گنبد بھی بنی، بازو مسجد بھی بنی۔ گزشتہ سال کا میرا مشاہدہ، سمجھے گا با؟ یہ کہا عراق کی بات کر رہا ہوں میں، نجف ہے نا، نجف علی کی مزار سے جاتے باہر ہے تو وہاں ملتی دو قبرستان میں۔ خیر قصہ تو حضور فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیا رہیں گا اس میں جو حضور فرما رہے ہیں؟ قرآن میں اتنے سورے، 114 سورے آئے، 6668 آیتیں آئے، پر حضور کو بوڑھا کرنے والا وہ کون سی آیت ہوں گی؟ سورہ بولے ہود، سورہ ہود جب اترا میں پڑھا تو سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا، بوڑھا لفظ بوڑھا بنا دیا، کمزور ضعیف بنا دیا۔ کیا رہیں گا؟ ایک جملے نے حضور کو بوڑھا بنا دیا، سفید ہو گئے، چہرہ یہ سب ہو گیا۔ وہ کیا تھا جو سورہ ہود میں حضور کے لیے جو مؤثر ہوا، اثر ہوا؟ اس میں اللہ حکم دیتا ہے کیا کہ تم دین پر استقامت قائم رکھو، استقامت قائم رہنا، کس پر؟ دین پر، بدلنا نہیں۔ تو یہ استقامت جب پڑھے، قرآن میں آئے تھے، پڑھتے حضور پر اتنا اثر ہوا کہ آپ بوڑھے ضعیف ہو گئے۔ دین پر استقامت قائم رہنا، کبھی ادھر ادھر آ گیا، کبھی ادھر ادھر آ گیا، کبھی یہودی کا لیا، کبھی نصارہ کا لیا، کبھی وہابی کا لیا، کبھی دیوبندی کا لیا، کبھی نجدی کا لیا، نہیں میاں، دین پر ثابت قدم رہنا، استقامت، ثابت قدم رہنا دین پر، دین محمدی پر ہمیں ہے نہیں ویسے رہنا، پر ہمارا ویسا نہیں ہو رہا، ادھر بھی ڈبکی مار رہے ہیں، میں کیسا ہوں گا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، داخل ہو جائے ایمان والو، فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح داخل ہو، ایسا نہیں کہ آدھا ودا، تھوڑا یہودی کا تھوڑا نصارہ کا نہیں، استقامت قائم کرو گے تو اللہ بولا قرآن میں تو نبی پر اثر ہو گیا، ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، بولے میں بوڑھا ہوا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ تو کیا بھی استقامت ہو؟ دل میں اللہ رہنا، خیال میں اللہ رہنا، نظرے میں اللہ رہنا، عقیدے میں اللہ رہنا، احساس میں اللہ رہنا، فکر میں اللہ رہنا،
ہے نا، نظروں میں اللہ رہنا، ہمیشہ اس کے سوا غیر دکھنا نہیں، غیر حق کو دیکھنا بھی شرک ہے۔ شرک کے 4 قسم، شرک جلی، شرک خفی، شرک اکبر، شرک ذات شہود غیر حق۔ شرک ذات شہود غیر حق، غیر حق کے شہود کو دیکھنا بھی شرک۔ پھر تھوڑے یہ تھوڑے وہ کا تو کا استقامت رہی جی، تھوڑے کام اسلام کے کہتا ہے، تھوڑے کام یہود و نصارہ کرتا ہے، کیسا ہوگا پھر؟ انہیں کیا سمجھ رہا ہے یہودیاں دار ہیں، ٹک دار انسرٹ کرے، میں بھی کرتا ہوں، یہودی بننے کا ارادہ ہے۔ یہودی بنتا کیا ٹک ڈالا تھا، انگریزی کپڑے پہنے، انگریزی بال بنا، کیا یہودی بنے گا؟ تو ڈریس سے بنتا کیا یہودی؟ خیال سے بنتا، کیوں اپنا رہا ہے وہ کلچر کو، کیوں اپنا رہا ہے وہ تہذیب کو، کیوں اپنا رہا ہے یہود و نصارہ کے تہذیب کلچر کو، کیوں اپنا رہا ہے؟ وش پابندی، استقامت، دین پر قائم ہو جا، جو دین کا تو ہے اس پر پوری طرح داخل ہو جا۔ کیوں؟ یہ دین اللہ کو پسند ہے۔ اس سے یعقوبیہ کا خلاصہ باتاں بہت یہ ہے کتنا اس میں زور دیتے لاسٹ کو ہٹ رہی ہوں۔ اس سے یعقوبیہ میں کتنے کی باتیں بولے تو لاسٹ کو نتیجہ وہ چاہتا ہے دین حق، دین خلا، پورا فس 2 باتوں پوچھے۔ عملی طور پہ ہمیں کیا کر رہی ہیں؟ دین حق کو مان لی مگر کاما کر رہی غلط کاما کر رہی، نہیں کہا جی یہ کیا حضرت اسلام میں پورا داخل ہو کر آنے قرآن میں کیا کہ ہمارے بابا مسلمان، دادا میں بھی مسلمان لے، مگر میرے اندر مسلمانی پن آیا کیا؟ نہ میرا لباس اسلامی، نہ میری صورت اسلامی، نہ میرا کاروبار اسلامی، نہ میرا لین دین اسلامی، نہ میرا چلنا اسلامی، نہ میرا بولنا اسلامی، نہ دیکھنا اسلامی۔ ایسا بن کہ کافر بولے یہ غلامی محمدی ہے، تیرے چلنے سے غلامی محمدی ٹپکے، تیرے بولنے سے غلامی محمدی کا اظہار ہو جائے، تیری شکل سے، تیری صورت سے، تیری گفتگو سے، تیرے لین دین سے اسلام ٹپکے، اسلام ٹپکے۔ یہ استقامت تیرے باتیں میں لیا دین کو، تیرے باتیں میں چھوڑ دیا، کیسا جی وہ بات حضور کا اثر کری تو ضعیف ہو، بڑھا ہوگا میرے دین کی استقامت کی بات جب آگے قرآن میں سورہ ہود میں ضعیف بنا۔ تو دوستو پھر سے یعقوبیہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ہم پوری طرح دین حق پر قائم رہیں، ہے نا، دین حق پر قائم رہیں، وہی دین اللہ کو پسند ہے، اس دین میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اچھا ہم ایمان والے ہیں کیا؟ ایمان والے اس لیے کون نہیں کرا، ایمان والے ہم کچھ بول رہا سونے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کافر کو نہیں بول رہا، مسلمان کو نہیں بول رہا، مومن کچھ بول رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ہے ہمیں عاشق ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے، 100 رہیں گے وہاں اور دین میں ادھورے ہیں، ہے نہیں، دین میں ادھورے نہیں ہونا، استقامت ہونا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو جنرل طور پہ تصوف کی اصطلاحات میں دین کیا ہے؟ 3 چیزوں کو دین کہا گیا، جیسا حدیث جبریل مشہور ہے نا، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ بیٹھے تھے نا، آ کر کیا بولے اسلام کیا، ایمان کیا، احسان کیا، 3 سوالات پوچھ لے گئے، جواب دیجیے سرکار، انہوں واپس گئے، سرکار کیا بولے، یہ حدیث کیا بولے، کیا بات تم نے معلوم کیا انہوں کون آئے تھے؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا، پہلی بار دیکھے سائل کو سوال بھی کرتا، تائید بھی کرتے جا رہا، آخر ایک کون ہے معلوم نہیں سرکار۔ تو حضور بولے وہ جبریل تھے، تم کو تمہارا دین بتانے گئے تھے، لفظ دین لائے ہاں سرکار، اسلام نہیں لائے، تم کو تمہارا دین بتانے کے لیے جبریل آئے تھے۔ تو دین از اکول ٹو 3 چیزیں رہنا، اسلام، ایمان، احسان، یہ 3 میں ایک بھی کمی رہے تو نہیں دیندار نہیں، ادھوری ہے وہ حدیث جبریل۔ 3 چیزیں بھی رہنا، اسلام میں مکمل رہنا، کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ظاہر میں جو قوانین پورے کرنا، ایمان میں تصدیق بن قلب کرنا، عشق رسول رہنا، یا وہ اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر ایمان لانا، مرنے پر، اٹھنے پر، تقدیر پر، احسان جسے مان لیے اسے دیکھنا، جسے مان لیے، جس کا کلمہ پڑھ لیے، جس کے حوالے ہو گئے سرنڈر، اسے دیکھنا، احسان۔ تو 3 باتوں کا نام دین ہے، کیا؟ اسلام، ایمان، احسان۔
اسلام کا کام کرنے کا، ایمان کا کام ماننے کا، احسان کا کام دیکھنے کا. کسے دیکھنا؟ جسے مان لیا. جب یہ چنی دیندار، دین مکمل ہوتا، وہ بات حضور کو اثر کری کیا کہ دین پر استقامت رکھو، دین پر استقامت. یہ تاکید حضور جب دیر امت کو تو کیا کیفیت کریں گی کہ مجھے بوڑھا بنا دیا. سورہ خود بول گئے معمولی بات کیا جی. کیوں؟ سرکار کو معلوم تھا کہ ان کو امت ایسی ویسے رہیں گی، کبھی ادھر بھٹکیں گی، کبھی ادھر بھٹکیں گی، کبھی ادھر جائیں گے. نہ کو استقامت رہو، قائم ہو جاؤ، دین پر قائم ہو جاؤ. یہ بات حضور نے کہا. اسی چیز کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو، بچوں کو نصیحت کیا دین کی استقامت کے لیے. وہ بات حضور نے بھی کہا. تو گویا خود سے کہ آج کا جو یعقوبیہ کا ہے نا لب لباب، سینٹرل آئیڈیا، سینٹرل تھیم جو آج کا ہے وہ یہی ہے کہ وہ دین میں استقامت قائم کرے. جس دین کا ہمیں مان لیے ہیں اس دین پر قائم رہیں. تو دین حق ہمارا دین ہے، دین خلق نہیں ہے. کتنے کے لوگ نئی نئی دینہ بناتی، ہم نے اس سے واسطہ نہیں ہے. ہم نے وہ دین چاہیے جو اللہ رسول کا دین ہے. سمجھ میں بات؟ بس واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج گھنٹے سے بھی زیادہ ہوا نہیں کیا رفیق؟